اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں صفت رب کے حوالے سے تفسیر اور تفصیل ذکر کی گئی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں عالمین کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم اس چیز کو کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، کہ جس سے کسی چیز کو جانا جائے، اور عالم کو بھی عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم کہلاتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے کی مخلوقات ہیں، اگر انسان ان پر غور و فکر کرے تو وہ چیزیں اپنے رب کے اور اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف کراتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے تعارف کی دعوت دی ہے تو وہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرو، وہ تم کو خود ہی خالق کا تعارف کرائے۔ قرآن پاک میں ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی سلطنت، وما خلق اللہ من شیء، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، جو چیزیں پیدا کی ہیں، کیا ان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ ان میں غور و فکر کرے تو اپنے رب کو جان سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو اس کی تخلیق پر غور کرے تو یہ اپنے پیدا کرنے والے کا خود تعارف کرا دے گا۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کا بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ دیہاتی جنگل سے گزر رہا تھا اور اس نے اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی دیکھی، تو ان کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ مینگنیاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور پاؤں کے نشانات کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزر گیا ہے۔ تو جب مینگنیاں اونٹ کے وجود کی دلیل ہو سکتی ہیں اور پاؤں کے نشانات انسان کے وجود کی دلیل ہو سکتے ہیں، تو کیا اتنی بڑی زمین اور یہ آسمان رب تعالیٰ کا تعارف نہ کرائیں گے؟ ایک ان پڑھ جاہل دیہاتی کہ جس نے ان چیزوں پہ غور کیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے نظریہ رکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا خود چل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وجود خدا کے منکر ہیں، جو دہریے کہلاتے ہیں، رب تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک اسی طرح کا دہریہ ٹائپ آدمی منکر خدا ایک بڑھیا کے پاس چلا گیا، اس سے کہا کہ تم مسلمان بڑے بیوقوف ہو، کہتے ہو کہ رب ہے اور رب کو مانتے ہو، تو تم رب کو مانتی ہو تو اس کی کوئی دلیل تو بتاؤ، کیسے رب کو مانتی ہو؟ تو بڑھیا تو چونکہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی اسی مشین سے، اس کی اپنی کپڑے سینے کی مشین تھی، تو فرمایا کہ اسی مشین سے ہی میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، یہی میرے رب کے وجود کی دلیل ہے۔ اب وہ آدمی حیران ہوا، کہا کہ ایک مشین رب کے وجود کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ دلیل اس طور پر ہے کہ یہ مشین جب تک میں چلاؤں نہ تو یہ چلتی نہیں، جب میں چلاتی ہوں تب چلتی ہے، جب میں نہ چلاؤں تو یہ چلتی نہیں۔ تو جب یہ مشین میرے چلائے بغیر، یعنی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا یہ نظام کیسے بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے؟ تو ضرور کوئی اس کے پیچھے چلانے والا ہے، اور جو چلانے والا ہے وہی اللہ ہے۔ اس نے کہا چلو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ کوئی چلو خود نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا ہے، لیکن وہ چلانے والا ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا اس کی دلیل بھی یہی میری مشین ہے، وہ اس لیے کہ میں اس مشین کو چلا رہی ہوں، تو میں اگر اس کو دائیں سے بائیں گھماؤں اور کوئی اس کے مقابل آ کے اس کو بائیں سے دائیں گھمائے تو ظاہر ہے کہ یہ مشین چل نہیں سکے گی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ آج تک چل رہی ہے اور ایک اس سمت پہ چل رہی ہے، کیونکہ چلانے والا ایک ہے اور یہ صحیح سالم چل رہی ہے۔ چلانے والے دو ہوتے تو یہ آج صحیح سالم نہ ہوتی بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ تو ایسے ہی دنیا کا نظام جب سے بنا ہے تو تب سے چل رہا ہے، تب سے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے، تو پتہ چلا کہ چلانے والا کوئی ایک ہے۔ اگر خرابی آ جاتی تو پتہ چل جاتا کہ چلانے والا کوئی ایک نہیں، زیادہ ہے۔ اب وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن اس نے ایک بات سمجھا دی۔ اسی بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں کئی الہ ہوتے، کئی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہوتا۔ تو آیت کی اس تفسیر کو اس نے آسان مثال سے اپنی مشین کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیا، تو وہ دہریہ لاجواب ہو گیا۔ تو اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جو وجود خدا کو نہیں مانتے، اور ان کی بنیادی غلطی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے، اللہ ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟
گویا ان کے نزدیک یہ اصول ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے، اس کو انسان دیکھ سکے یہ ضروری ہے، تبھی اس کے وجود کو مانا جائے گا۔ حالانکہ خود یہ بے وقوف لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی مان رہے ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں ہے۔ مثلا بخار ہے تو بخار انسان نے دیکھا نہیں ہے، اس کی حرارت کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بخار کیا چیز ہے، اس کی کیسی شکل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایسا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ہوا ہے تو اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو وجود کو دیکھا نہیں گیا ہے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بغیر دیکھے آج یہ انسان مان رہا ہے، لیکن رب کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھیں گے۔ دنیا میں رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہاں اللہ کو جیسے ہوا ہے، بخار ہے، تو ان کو ان کے آثار کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، ایسے رب تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں غور کر کے انسان رب تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک پاگل کہ جی رب ہے نہیں، اگر ہوتا تو نظر آتا، تو ایک چھوٹے سے بچے کو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو، رب مانتے ہو، رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ بچہ بھی کسی مسلمان کا بڑا سمجھدار بچہ تھا، اس نے کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں پاگل کیسے ہوں، میں تو سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں۔ اس نے کہا عقل مند ہو، عقل ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اب جب تم عقل نہیں دکھاؤ گے تو میں تم کو عقل مند کیسے مان لوں گا؟ معلوم ہوا کہ تم عقل مند نہیں، اس لیے کہ عقل نظر نہیں آ رہی۔ چونکہ تمہارا اصول ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اب عقل مجھ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو لہذا تمہاری عقل ہے بھی نہیں۔ تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ فالتو قسم کی ایک بات ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو اس کے آثار، اس کے دلائل، اس کی نشانیوں سے جاننا اتنا کافی ہے۔ اور اللہ نے اپنی اس وسیع کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، عقل والے ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو جان لیتے اور پہچان لیتے ہیں۔ بہرحال تو تفصیل یہ ذکر کی جا رہی تھی کہ عالم جس سے کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو عالم کہتے ہیں۔ اب چونکہ مخلوقات اور عالم کئی ہیں، اس لیے یہاں صیغہ عالمین جمع کا لایا گیا ہے۔ مثلا عالم الجن ہے، عالم الانس ہے، عالم الملائکہ ہے، عالم الجمادات ہے، عالم النباتات ہے، تو کئی عالم ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ لا کر سب کو شامل کیا گیا ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، برق و باران ہے، اس طرح زمین ہے، اس میں لاکھوں طرح کی مخلوقات ہے، تو یہ سارا مل کر ایک عالم ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں بہت سارے عالم بنا رکھے ہوں جو بار کی خلا میں موجود ہوں۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لامتناہی خلا میں ایسے ہزاروں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور امام رازی نے جو بات لکھی ہے، آج کے جدید سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آج جب سائنس ترقی کر چکی ہے، روز نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں، تو اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہماری اس دنیا کے اس عالم سے باہر کی جو خلا ہے اور لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد ابھی تک بتائی نہیں جا سکی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نامعلوم ایسے اور عالم پیدا کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ جو عالم ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالمین کی جو تعداد ہے اور مخلوقات کی جو تعداد ہے وہ 18,000 ہے، اور امام تفسیر مقاتل بن حبان نے فرمایا ہے کہ عالمین کی جو مخلوقات کی تعداد وہ 80,000 ہے، جبکہ کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ عالمین کی تعداد کتنی اسے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرتے ہیں وہ مخلوقات جن کو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا شَاءَ، اللہ اپنی مخلوق میں جتنا چاہتے ہیں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اب کتنی مخلوقات ہیں اس کی صحیح حقیقت اور اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال تو یہ عالمین سے متعلق تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اور یہ عالم رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل اور نشانی ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف کراتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ترتیب سے سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔